نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی سڑی ہوئی سیاہ مٹی سے، والجان خلقناہ من قبل، اور جنات ہم نے پیدا کیا ان کو پہلے سے، من نار السموم، آگ کی لو سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو جو بجنے والی سڑی ہوئی سیاہ مٹی سے ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم ہو جاؤ اس کے لیے سجدہ کرنے والے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہے تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا میں نہیں ہوتا کہ سجدہ کروں ایک بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی سڑی ہوئی کالی مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا پس نکل جا اس سے، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس نے کہا اے میرے رب پس مہلت دے مجھے اس دن تک جو اٹھائے جائیں۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا پس بے شک تم مہلت دیے ہوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت کے دن تک۔ قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور زینت دوں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں گمراہ کروں گا ان سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے ان میں سے خالص۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے، إِنَّ عِبَادِي، بے شک میرے بندے، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، الا من اتبعک من الغاوین،
مگر وہ جو تیری اتباع کرے گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصے ہیں تقسیم کیے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الحجر کا تیسرا رکوع آیات نمبر 26 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دلائل عقلیہ کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کس طرح آسمان کو سجا دیا اور شیاطین سے ہم نے اس کی حفاظت کی، زمین کو ہم نے پھیلایا، پہاڑ اس میں بنائے، اور ہر چیز کو ایک موزوں اندازے سے ہم نے پیدا فرمایا۔ تمہاری روزی کے ذریعے ہم نے بنائے، اور بہت ساری مخلوق ہے جن کو تم نہیں جانتے، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش سے بھری ہوئی ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر بارش کو برساتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ آج کے سبق میں انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی کو بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں، ایک طرف تو اللہ رب العزت جو معبود برحق ہے اور اس کی عبادت اور الوہیت پر یہ سچے اور واضح دلائل موجود ہیں، اور دوسری طرف شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور وہ آج کا نہیں پہلے دن کا تمہارا دشمن ہے۔ جب تمہارے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن سے اس نے تمہارے ساتھ دشمنی ٹھان لی، اور اس دن سے اس نے اعلان کیا کہ میں نے اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے۔ تو کتنے نادان ہو، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتے ہو۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو چنانچہ یہ بات سمجھانے کے لیے مختصر تخلیق انسانیت کا واقعہ بیان کیا، اور اس وقت شیطان نے جو دشمنی کی اس کا بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی بجنے والی سیاہ مٹی کے گارے سے۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ لفظ استعمال ہوا تراب۔ کیا لفظ استعمال ہوا جی؟ تراب کا معنی مٹی۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب اس مٹی کو جب اس کے اندر پانی ملا کے گارا بنا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تین، من تین اللازب، ہم نے چپکتے ہوئے گارے سے انسان کو بنایا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا من تین اللازب، چپکتا ہوا گارا۔ اب اس گارے کو، چپکتے ہوئے گارے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو جیسے برتن مٹی کے بنتے ہیں اور پھر ان کو تپایا جاتا ہے، یا یوں ہی ویسے بھی چھوڑ دیا جائے، آگ میں بھٹی میں نہ بھی رکھا جائے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کھنکھنانے کی آواز، جیسے ٹھیکری کی آواز آتی ہے، اس طرح آتی ہے،
اور جب خشک ہوتا ہے گارا تو وہ سڑا ہوا گارے کی طرح سیاہی نما ہو جاتا ہے، اس کو فرمایا کہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اور اسی کو سورۃ الرحمن میں فرمایا من صلصال کالفخار، فخار کہتے ہیں ٹھیکری کو، اور یہاں پہ کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے سے، مطلب یہ ایک مٹی وہ ایک ہی تھی، اس کو گوندا گیا، پھر اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، پھر اس میں سے کھنکھنانے کی آواز آنے لگی، اللہ نے اس میں روح پھونک کر انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماں داد مشت خاک را۔ شیخ عطار نے فرمایا تعریف اس اللہ رب العزت کی جس نے مٹی کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی بجنے والی مٹی کے سیاہ گارے سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور جنات کو تو ہم نے پہلے سے بنایا، من نار السموم، آگ کی لو سے بنایا۔ سموم کہتے ہیں گرمیوں کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، سخت قسم کی گرم ہوا چل رہی ہو، خصوصاً تھل کے علاقے میں، اس کو کہتے ہیں سموم ہے، لو جرا جھلسا دینے والی ہوا آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے آگ کی جھلسا دینے والی لو ہوتی ہے، ایسے اس آگ کی لو سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرم، بے شک میں بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی کھنکھناتی ہوئی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو صحیح درست کر کے بنا لوں، اعضاء اس کے سالم ہو جائیں، ہاتھ پاؤں نمایاں ہو جائیں، چہرہ نمایاں ہو جائے، جب پورے اعضاء اس کے میں درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ جواب یہ کہ روح امر ربی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں اس کو درست بنا دوں اور اس کے اندر اپنا حکم روح والا ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا ہے، تم نے اس کے آگے جھک جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، سارے اعضاء سجائے اور ان کے اندر اپنی روح کو ڈالا، اور اب اللہ کے حکم کے مطابق سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے اکٹھا سجدہ کیا، کلہم سب نے کیا، اجمعون اکٹھا کیا، الا ابلیس نہیں کیا تو ابلیس بے ایمان نے نہیں کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس بد نصیب نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ رب العالمین نے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس، ابلیس کا نام عزازیل ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر نے ہی عزازیل کو خوار کیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کے جال میں گرفتار کیا۔ اس لیے فرمایا، اللہ نے پوچھا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا، تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا؟ تجھے سجدے کا حکم دیا گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے آگے سے ایک لمبی کہانی پڑھنی شروع کر دی۔ معلوم ہوا اللہ کے سامنے کہانیاں نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، بندگی تو ہے ہی اسی کا نام ہے نا۔ دیکھو جی، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے دے رہا ہے، مالدار لوگ دیں گے،
غریبوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ اور ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے اور لاکھوں روپے لگا کے آ جاتا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کہیں دوڑنا ہے، کہیں بھاگنا ہے، کہیں چکر لگا کے واپس آ جانا ہے۔ اب انسان آگے کہے او جی اس کا کیا فائدہ جی، اس میں تو یہ نقصان ہوتا ہے جی، پیسہ ضائع ہوتا ہے جی، یہ پیسہ بندہ کہیں اور لگا دے، یہ وہ ابلیسیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابلیس والے کام ہے۔ بھئی اللہ کا اگر حکم ہے تو بس پھر ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ بندگی تو نام اس کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر بیچ میں کہے جی اس کا جو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بھئی رب کہہ رہا ہے اور تو کون ہوتا ہے کہ بیچ میں آگے مشورے دینے والا؟ اللہ کے امر کے آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ حاجی شہباز صاحب آ گئے اور میں اور شہباز صاحب ایک دفعہ واپس آ رہے تھے انہی کی گاڑی میں بیان کر کے، راستے میں پولیس والے نے روکا، پتہ نہیں ان کو یاد ہے یعنی انہی سے پوچھا، اس نے مجھے کہا مول سے تو چپ کر جا، یہ بتا کہ شیطان کو اللہ نے لعنتی کیوں قرار دیا؟ انہوں نے کہا جی سجدہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا سجدہ تو ٹھیک کیا تھا، اللہ کے علاوہ کرنا ہی نہیں چاہیے، وجہ کیا ہے؟ آگے اس نے بات بڑی مزدار کی، اس نے کہا سجدے دی گل نہیں، گل اللہ دے امر دی ہے، گل اللہ دے امر دی ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے کہ بھائی اصل بات تو اللہ کے امر کی ہے۔ اللہ کہے یہاں جھک تو یہاں جھکنا ہے، اللہ کہے نہ جھک تو نہیں جھکنا۔ یہ سجدہ غیر اللہ کو کیوں حرام ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے؟ جہاں اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو جائز ہوتا، پہلی شریعتوں میں جائز نہیں تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا وہاں پہ جائز ہے، جہاں رب کہے سجدہ کر وہاں نہ کرنا گناہ ہے، جہاں اللہ کہے نہ کر وہاں پہ کرنا گناہ ہے۔ اصل بات تو اللہ کے امر کی ہے۔ اصل بات کس چیز کی ہے؟ ہاں اللہ کے امر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بس پورا کرنا ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ بنا، سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، لوگوں نے کہا یہ جناب پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، تم جگہ کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ساری جگہ تو اللہ کی ہیں بھائی، اللہ کا مشرق بھی ہے، اللہ کا مغرب بھی ہے، وہ ادھر منہ کرنے کو حکم دے تو ہم ادھر کریں گے، وہ ادھر کرنے کا حکم دے تو ہم ادھر کریں گے۔ ہم اللہ کے امر کے پابند ہیں، کسی سمت اور جہت کے پابند نہیں۔ کہنے لگے ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے اس کا نوکر خادم بیٹھا تھا، بادشاہ نے کہا اس اپنے باورچی سے کہ یار مجھے نا سبزیوں میں بینگن بڑا پسند ہے۔ اور نے کہا جی بینگن ہے ہی بڑے کمال کی سبزی جی۔ بادشاہ سلامت، دیکھو نا اس کے سر کے اوپر اللہ نے تاج رکھا ہے، اوپر نہیں تھوڑی سی سبزی لگی ہوتی، یہ تاج رکھا ہے، یہ اتنی عزت اللہ نے کسی اور سبزی کو دی ہی نہیں ہے۔ بینگن تو پھر بینگن ہوا نا جی، اللہ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے، باقی کسی کے سر پہ اللہ نے تاج نہیں سجایا۔ بادشاہ نے کہا یار پھر بینگن بنا، اس نے بنائے اور خوب اس نے کھائے تو گرمی ہوئی، جلن ہوئی دوسرے دن معدے میں۔ بادشاہ کہنے لگا یار یہ بینگن تو کوئی چنگی چیز نہیں ہے، تو جلن پیدا کرتا ہے۔ اور سکا اس سے بعد شکل اللہ تعالیٰ کتنی بھیڑی بنائی گی، کالی سیاہ۔ کسی نے کہا یار کل اسی بینگن کی تو یوں تعریف کر رہا تھا کہ اس کے سر پہ تاج ہے اور آج اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اور سکا گل سنو، اسی بادشاہ دے غلام ہیں، بینگن دے غلام نہیں ہیں۔ ہم بادشاہ کے غلام ہیں، بینگن کے غلام نہیں ہیں۔ ہم جہت کو نہیں دیکھیں گے، ہم حکم دینے والے کو دیکھیں گے کہ حکم کس کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو شیطان آگے دلیلیں دے رہا ہے اور دے رب کے سامنے رہا ہے، تو حکم نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس کا ہے۔ تو آدم کو نہ دیکھ، تو مٹی کے گارے کو نہ دیکھ، تو سلسال من حمأ مسنون کو نہ دیکھ، تو رب العالمین کو دیکھ۔ اگر رب العالمین کو فرشتوں نے دیکھا، جبرائیل نور سے بنا ہوا تھا، رب العالمین کے حکم کو دیکھ کر جھک گیا تو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ اور یہ بدبخت آگ سے بنا ہوا تھا اور اس نے مٹی کے خمیر کو دیکھا، رب العالمین کے حکم کو نہ دیکھا تو اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ سنیے جی، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا میں ایک بشر کو سجدہ کیسے کروں، میں تو نہیں کرتا۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے
کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی کے سیاہ گارے سے پیدا کیا ہے، بھلا اس کے آگے میں کیسے جھکوں؟ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها، نکل جا اس سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، تو کیا ہے؟ مردود ہے۔ رجیم بمانے مرجوم، جیسے رجم ہوتا ہے نا جی، رجم کیسے کیا جاتا ہے؟ بندے کو ایک درمیان میں نا گڑھا کھود کے جہاں تک اس کو گڑھے کے اندر دفن کیا جاتا ہے تاکہ بھاگ نہ سکے، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، ہر طرف سے پتھر مارے جاتے ہیں، بھاگ تو وہ سکتا نہیں ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجیم، مرجوم، رجم کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا فإنک رجیم، تجھے بیچ میں کھڑا کریں گے اور ہر طرف سے لعنتیں پڑیں گی تیرے اوپر، جیسے رجم والے پہ ہر طرف سے پتھر پڑتے ہیں نا، اے بدبخت شیطان، اے ابلیس، تیرے اوپر ہر طرف سے کیا پڑیں گی؟ لعنتیں پڑیں گی، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور ہر مومن بندے کی لعنت تیرے اوپر آئے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت پڑے گی قیامت کے دن تک۔ قال، جب اللہ نے لعنتی قرار دیا تو ابلیس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن سب اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما۔ شیطان بے ایمان لعنتی تو تھا لیکن اللہ کی رحمت سے واقف بڑا تھا، یہ جانتا تھا جو بھی مہلت ملنی ہے اسی دربار سے ملنی ہے، اور جو بھی دینے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے، جا تجھے میں نے مہلت دے دی۔ اب عین اس موقع پر جب اللہ اس کو لعنتی قرار دے رہے تھے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے مہلت دے دی، اللہ نے مہلت اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے او لوگو میرے در سے مایوس نہ ہونا، اب میرے در پہ تو دشمن بھی آ جائے تو میں اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیتا اور ہماری دعائیں کو قبول نہیں کرتا؟ اس در پہ تو دشمن بھی آئے تو وہ بھی کچھ لے کر ہی جاتا ہے۔ فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ دن کے وقت تک تجھے مہلت ہے۔ اب مہلت مل گئی شیطان بے ایمان کو، اب آگے کہہ کیا رہا ہے قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ، اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا۔ بندہ پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ او جی اللہ تعالیٰ سانو ایسی کمج پا دیتا ہے نا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کہہ دیتے ہیں نا فلانا کام کریں، او جی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پھنسا دیا ہے، اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کام تو شیطان کا تھا۔ بندے کو اپنے گناہ کی نسبت ہرگز اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے اللہ معاف فرمائے، کیونکہ گناہ پہ عذر کرنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر گناہ سے بدتر گناہ ہوتا ہے جو شیطان نے کیا ہے، ایک وہ گناہ اور دوسرا اپنی بدعمالی اور اپنی بدکرداری کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ کہتا رب بما اغویتنی، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور زینت دوں گا ان کے لیے زمین میں مختلف چیزوں کو سجا سجا کر پیش کروں گا، لذت والی چیزیں، عیاشیوں والی چیزیں، گناہوں والی چیزیں میں خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، کریں گے گناہ اور فخر کر رہے ہوں گے، بدکاری کر لی بڑا خوش ہو جائیں، میں نے جناب یہ کام کر لیا، چوری کر لی بڑا خوش ہو رہا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا شیطان اللہ کی نافرمانی انسان سے کرواتا ہے دھوکے کے ساتھ، بظاہر بڑا فائدہ دکھاتا ہے اور پھر بڑے مزے سے کامیاب ہو جاتا ہے کہ میں نے صحیح کامیاب کر لیا، میں صحیح کامیاب ہو گیا اور گمراہ کر لیا۔ اللہ شیطان کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بابا جی سناتے تھے، بابا حاکی جان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے
کہ بندہ پنجاب کے علاقے سے بھینس لے کر آیا، وہاں سبزہ بہت زیادہ ہوتا تھا، ہمارے علاقے میں اتنا سبزہ نہیں تھا، تو بھینس نے گھاس کھانا چھوڑ دیا۔ بڑا پریشان کہ اب کروں کیا؟ کسی سیانے بندے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، بڑی سی اینکیں بنوا لو سبز رنگ کی، اور وہ بھینس کے نا آنکھوں پہ چڑھا دو۔ اب جناب بھینس کو جب وہ سبز شیشے والی اینک چڑھائی گئی تو بھینس کو سارا جہان سبز آنے لگا۔ اب جناب خشک گھاس آگے رکھے تو بھینس سبز سمجھ کے کھانا شروع کر دے۔ پتہ تب چلا جب وہ شیشہ ٹوٹا تو، اور میں شیطان نے ہمیں ایسی اینکیں چڑھائی ہیں تو گناہ کے کام، لیکن ہمیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اور پتہ تب لگے گا جب اسرائیل علیہ السلام آ کر یہ اینک اتاریں گے نا، پھر سمجھ آئے گا جس کو میں لذت اور عیاشی اور راحت کا کام سمجھ رہا تھا، یہ تو مجھے جہنم کی طرف لے کر جانے والا کام ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ، خوب سجایا اس نے، کام کچھ تھا دکھایا کچھ ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ اغوینم، اغوا کروں گا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو یہ اغوا کرنے والے بے ایمان کیا کرتے ہیں؟ بسکٹ لے آئے، ٹافیاں لے آئے، اور اب بچے تجھے چیز دوں، غبارہ لے آئے، بچے بیچارے چھوٹے وہ کھانے کے لیے کھلونے کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ بے ایمان اغوا کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان بھی ایسے اغوا کرتا ہے، یہ لذت کا کام کر لے، یہ عیاشی کا کام کر لے، اور یہ حرام خوری اور حرام کاری کر لے، اور اللہ کے در سے اغوا کر کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے مخلص بندے ہی بچیں گے، باقی سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا سن ابلیس، ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، اس راہ پر میرے بندے چلیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ تو چکر چلائے گا، باقی طاقت تجھے میں نہیں دوں گا کہ تو پکڑ کے کھینچ کر لے جائے۔ ہاں دھوکے میں کوئی آ جائے وہ الگ بات ہے، اس کی کمزوری ہے، ورنہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ میرا رحمان میرا دوست ہے اور شیطان میرا دشمن ہے، وہ تیرے جال میں نہیں پھنسے گا انشاءاللہ۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہی جو تیری اتباع کرے گمراہوں میں سے، جو گمراہ ہو کر تیرے پیچھے چلے اس کو تو بہکاتا رہے گا، میرے مخلص بندے تیرے پیچھے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو میرے بھائیو، شیطان نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا میرے بندے نہیں جائیں گے، میرے بندے تیرے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم شیطان کی شر سے بچ کر اللہ کے حکم کے آگے ڈٹ جانے والے بنیں، پھر اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نہیں گئے نا شیطان کے پیچھے، میری بات مان لی انہوں نے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہوگا جو تیرے پیچھے جائیں گے، آگے کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ لہا سبعۃ ابواب، کتنے دروازے ہیں جی جہنم کے؟ اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے زیادہ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے حصے ہیں تقسیم کی ہوئی ہے۔ جیسے جنت کے مختلف دروازے ہیں نا جی، نمازوں والوں کا، روزوں والوں کا اور مقربین کا، ایسے جہنم کے درجات کے حساب سے مختلف دروازے ہیں۔ کافر اس دروازے سے ہیں، مشرک اس دروازے سے ہیں، عام گناہ گار اس دروازے سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا